बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बसंत कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। मुझे किसी दोस्त ने पूछा कि अगर आपको कुछ इस बारे में इल्म है कि जो मिंटो पार्क में सोने की पतंग या मोटरसाइकिल के इनाम के लिए टूर्नामेंट हुआ करता था, तो उस टूर्नामेंट में उड़ाने वाली पतंगें या जो पुराने गोल्ड मेडल के कप हुआ करते थे, उसमें पुराने उस्ताद कप के लिए जो पतंगें तैयार करते थे उनका क्या प्रोसीजर होता था। तो अगर आपको कुछ मालूम है तो प्लीज़ हमें भी बताएं। तो दोस्तों, मैं आपसे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि मेरे नाना के जो सगे भाई थे, बाऊ बशीर उनका नाम था, और वो मिंटो पार्क में 1940 के लगभग शागिर्द हुए थे वो उस्ताद लाला के। और जो उस्ताद लाला की दफ़ थी वो बड़े नामी ग्रामी पतंग बाज़ों और पतंग साज़ों पर मुश्तमिल थी। तो उन्होंने उस्ताद लाला की शागिर्दी में कोई 7-8 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद पतंग बनाने पर अबूर हासिल किया, और 1952 या 1953 में उनको मिंटो पार्क में एक टूर्नामेंट में बेहतरीन पतंग बनाने वाले पतंग साज का इनाम भी मिला था, जो कि एक मेडल था और एक बड़ा सा कप था। ये जो इस वीडियो के टाइटल पे तस्वीर होगी वो मेरे नाना के भाई की जवानी की तस्वीर है, जबकि वो 35-36 साल के थे, और उनके हाथ में जो कप है वो उनको उसी काइट मेकिंग के सिले में बेस्ट काइट मेकर का अवार्ड मिला था। तो वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब मैं जब 10-12 साल की एज का था तो स्कूलों में जब गर्मियों की छुट्टियां हमको 2-3 महीने के लिए होती थी, तो कुछ दिन मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी नानी के घर अंदरून लुहारी गेट चला जाता था। चूँकि नाना जान की रहाइश वहाँ अंदरून लुहारी गेट में सूतर मंडी के इलाका में थी, और नाना के भाई का घर भी बिल्कुल साथ वाला घर ही था। तो मैं उनको देखता था कि जब वो कप के लिए पतंगों की तैयारी करते थे, तो जो कप के लिए पतंगें तैयार की जाती थी उनमें जो बांस इस्तेमाल होता था वो कोई 2-3 साल पुराना बांस इस्तेमाल करते थे, जिनको कि वो पहले बांस को फाड़ कर 3 गिट्ठी पतंग से लेकर 7 गिट्ठी पतंग तक का सेट बनाते थे। और सेट उसको कहते थे कि हर साइज़ की 12 पतंगें, 12 पतंगों को हम अपनी ज़ुबान में यहाँ पतंग साज और पतंगबाज रकम कहते हैं। कुछ पतंगबाज और पतंग साज ऐसे थे जो कि 16 पतंगों की रकम भी बनवाते थे, और पतंग साज 16 पतंगों की रकम भी बना देते थे। लेकिन ज़्यादातर हमारे शहर लाहौर में जो पतंगें बनाई जाती थी वो 12 पतंगों के एक बंडल को रकम कहा जाता है। तो वो जो ताया जी थे, नाना के बड़े भाई, वो पतंगों की सारी तीलियां हर साइज़ की छील कर उनको 5-7 दिन के लिए सरसों के तेल के बड़े बड़े ड्रम होते थे। उन ज़मानों में 2-3 रुपये किलो सरसों का तेल होता था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो वो उन्होंने एक ड्रमी सी बनाई होती थी, जैसे कि हमारे लाहौर शहर में आप देखते हैं कि ये जो कुल्फ़ियाँ बेचने वाले होते हैं तो उनका वो एक लंबूतरा सा ड्रम होता है, जिसका कि डाया बहुत चौड़ा नहीं होता लेकिन उसकी गहराई ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पतंगों के लिए उस तरह की जिस्ती चादर की ड्रमियाँ बनाई होती थी, जिसमें कि 5-6 गिट्ठी पतंग तक की तीलियाँ आसानी से बीच में आ सकें। या अगर उसमें तीलियाँ पूरी नहीं आती थी तो ये ऐसा करते थे, उसमें बांस डुबो देते थे, तो आधा बांस उसमें जब सरसों के तेल में भीग जाता था तो अगले दिन वो सूखे वाली साइड को उधर डुबो देते थे। तो इस तरह उल्ट पुल्ट करके 5-7 दिन उनको सरसों के तेल में पूरी तरह डुबो कर बाहर निकाल लेते थे, और फिर अपने इलाके में मोहल्ले में जो करीब तरीन तंदूर होता था, जब तंदूर वाले रोटियां लगाने के बाद फारिग हो जाते थे तो उनको
وہ بانس کو لے جا کر بالکل ہلکی آنچ پر سینکا کرتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو سرسوں کا تیل ہوتا تھا وہ بانس کے اندر جذب ہو جاتا تھا، اور جو بانس کے اندر پانی تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ خشک ہو جاتا تھا، اور بانس میں اس قدر اسٹرینتھ اور لچک آ جاتی تھی کہ وہ بالکل بینت بن جاتا تھا۔ پھر ان تیلیوں کو وہ سائز وائز بنڈل باندھ کر وہ 2 سال 3 سال کے لیے رکھ لیتے تھے۔ تو پھر جب ٹورنامنٹ ہوتا تھا تو وہ ٹورنامنٹ سے 2 مہینے پہلے 1.5 مہینہ پہلے پتنگیں بنانا شروع کر دیتے تھے۔ 2 مہینے پہلے پتنگیں بنانے کا یہ مقصد تھا کہ اس وقت کے جو پتنگ ساز تھے، استاد پتنگ ساز، وہ ایک دن میں میکسیمم 4 پتنگیں ہی بناتے تھے۔ اس سے زیادہ وہ پتنگ نہیں بناتے تھے، چاہے وہ 3 گٹھی پتنگ ہو، چاہے وہ 5 گٹھی پتنگ ہو، اور چاہے وہ 7 گٹھی پتنگ ہو۔ بہت سلو پروسیس سے کام کرتے تھے، لیکن وہ اس قدر پائیدار پتنگ بناتے تھے کہ ان کو پھر بانس کو چھیل کر اس کو کینڈے کے ساتھ ملا کر پھر اس کو دیا ہوتا تھا، سرسوں کے تیل کا دیا، اس کے اوپر بانس کو پھر دوبارہ سے سینکا لگا کر اس کی تیلیوں کی جو تھوڑی بہت اس میں ہوتی تھی ٹیڑھا پن اس کو بھی سیدھا کرتے تھے، اور پھر اس کی بنی ہوئی پتنگ انتہائی طاقتور، انتہائی کارآمد اور انتہائی زوردار ہوتی تھی۔ تو پھر وہ اس میں دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ میں نے یہ 2-3 کپوں کی پتنگیں بناتے تایا جی کو دیکھا ہوا ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ کالے رنگ کی پتنگ بنا رہے ہیں سوٹ، تو جو سارے کے سارے سائز ہیں 3 گٹھے، وہ سب کی سب کالی پتنگیں بناتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ٹورنامنٹ میں ایک پتنگ 5 گٹھی اڑتی تھی اور ایک 5.25 گٹھی یا 5.5 گٹھی، تو وہ پھر دوسری دف کو یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ پتنگ کس سائز کے ہے۔ ان زمانوں میں چوٹ سائز کے فرمے بھی ہوتے تھے، تو وہ جس بھی ڈیزائن کی یا جس رنگ کی پتنگ بنائی جاتی تھی وہ 8 کے 8 سائز، 3 گٹھی، 3.5 گٹھی، 4 گٹھی، 4.5 گٹھی، 5 گٹھی، 5.5 گٹھی، 6 گٹھی، 6.5 گٹھی اور 7 گٹھی، یہ 8-9 سائز ایک ہی کلر اور ایک ہی ڈیزائن کے بنائے جاتے تھے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ یہ استاد لوگ اپنی پتنگ کے اوپر سٹیمپ نہیں لگاتے تھے، کہ یہ پبلسٹی اپنی نہیں کرتے تھے، لیکن جو پتنگ باز ہوتے تھے اور جو بہت سیانے لوگ ہوتے تھے ان کو ان کی پتنگ کی بناوٹ اور ان کی چیپی سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں بندے کی فلاں ہاتھ کی بنی ہوئی پتنگ ہے۔ تو وہ پھر پتنگ انتہائی کارآمد ہوتی تھی، اور وہ پتنگ جب ہوا میں جاتی تھی تو اس کو سنبھالنا اور اس کو اتارنا انتہائی معنی رکھتا تھا۔ تو میرے جو تایا جان کی نانا کے بھائی کی دف تھی وہ تھی پولا چکی والا دف، اور میرے تایا جان نے اپنی زندگی میں ایک ہی شاگرد کیا تھا، اور وہ تھے مولوی محمد رفیق صاحب، جو کہ منٹو پارک میں خود بھی بہت بڑے استاد اور بڑے بہترین قسم کے پتنگ ساز ہیں۔ تو وہ مولوی رفیق صاحب جو ہیں بڑی شاندار قسم کی پتنگ بناتے تھے، اور میں نے 1-2 بار منٹو پارک میں ان کے پیچ بھی دیکھے ہوئے ہیں، پیچ بھی بہت خوبصورت کرتے تھے۔ تو یہ استاد لالا کے شاگرد تھے، نانا کے بھائی بہو بشیر صاحب، اور ان کے استاد بھائی تھے استاد جانی اور تاج برف والا۔ تو انہوں نے پھر تقریباً کوئی 70 سال کی ایج تک پتنگیں بنائی، لیکن پھر اس کے بعد ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی تو وہ پتنگیں نہیں بنا سکے، لیکن پھر بھی باقاعدگی سے منٹو پارک جاتے تھے، اور پھر تقریباً 80-82 سال کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان کے جو قریب ترین دوست تھے اس میں ان کی دف کے لوگ بھی ہوتے تھے اور مخالف دف کے لوگ بھی ہوتے تھے، کیونکہ یہ لوگ دشمنی صرف رکھتے تھے پتنگ بازی کے میدان میں، ورنہ ان لوگوں میں اتنا پیار ہوتا تھا کہ یہ ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کی دکانوں پر جاتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، اور ان کی صرف رقابت اور دشمنی ہوتی تھی گراؤنڈ میں۔ اس کے بعد یہ پھر جو ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتے تھے۔ تو جو تایا جی کے بہترین دوست تھے ان کو میں نے اپنے بچپن ان کے گھر آتے جو ان کو ان کے گھر جاتے دیکھا، ان میں سب سے نمایاں تھے استاد علا دین موری گیٹ والے، دوسرے نمبر پر تھے استاد نتھا لوہاڑی منڈی والے، اور تیسرے ان کے گھر جو آتے تھے وہ ان کے شاگرد تھے مولوی محمد رفیق صاحب۔ تو یہ جتنی پتنگ بناتے تھے یہ
پولا پہلوان چکی والے جو گوال منڈی سے تعلق رکھتے تھے ان کو پتنگ دیا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ان کی پتنگ جب اڑتی تھی تو تباہیاں مچا دیتی تھی۔ چونکہ میری ایج چھوٹی تھی تو مجھے اتنا زیادہ اس بارے میں نہیں پتہ۔ میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے مختلف لوگوں سے کہ یہ شاید جو بٹ بیٹریاں والے ہیں وہ بھی بہت شوق سے بہو بشیر صاحب کی پتنگ اڑاتے تھے۔ اب اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، چونکہ میں اس زمانے میں 10-11 سال کی ایج کا تھا تو مجھے اس کا کوئی صحیح طرح سے علم نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو یہ میرے ایک دوست بھائی نے مجھے کمنٹس میں کہا تھا کہ آپ کبھی بتا دیں کہ یہ پتنگیں کیسے بنتی تھی۔ پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ پتنگوں کے جو جوڑ ہوتے تھے وہ انتہائی نفاست سے لگاتے تھے اور پھر اس کے اوپر کوڈا پھیرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس کی جو ساری سلوٹیں نکل جاتی تھیں، اور پتنگ اگر بارش والے موسم میں یا بادلوں والے موسم میں ہو تو پتنگ کے جوڑ کھلنے کے چانسز نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ بڑی محنت سے پتنگیں تیار کی جاتی تھی اور ان پتنگوں کی منہ مانگی قیمت دی جاتی تھی۔ لیکن یہ جو پرانے استاد ہوتے تھے یہ پیسے پوسے کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، یہ صرف اپنی دف کو اور اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے ہی پتنگیں بناتے تھے، اور اس میں کوئی کاروباری ایلیمنٹ نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف اپنی دف کی جیت کے لیے، اپنی دف کے نام کے لیے، اپنی دف کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ چیزیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے بچپن کا واقعہ جو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور جتنا میرے علم میں ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مزیدار سے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔